محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قیام اللیل، یعنی کہ لیلۃ القدر۔ یقیناً یہ رات بہت ہی خیر اور برکت والی رات ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، بتایا نہیں کہ کون سی رات ہے، 21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی ہے، کون سی رات ہے، اسی لیے تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا ہم کتنے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہم کتنے زمانے سے اس دھوکے میں چلے آ رہے ہیں کہ 27 تاریخ کو ہم نے فکس کر لیا ہے۔ اپنے کیلکولیشن کے اعتبار سے کیا کیلکولیٹ کیا؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تلاش کرو، اور ہم اس کو فکس کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ آپ اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے، اپنی آخرت سے بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ ان پوری طاق راتوں میں سے تلاش کرنا چاہیے، خوب عبادت کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، اور جب ہم 27 کی رات کو فکس کر لیتے ہیں تو یقین جانیے دوسری راتوں کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نہ جانے کتنے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شاید کہ وہ 27 کی رات نہ رہی ہو، 21 کی رہی ہو، یا کوئی اور رہی ہو، 29 کی رہی ہو، تو پھر ہم نے تو بہت بڑا خسارہ کیا 27 کو فکس کر کے۔ تو خدا را ایسا نہ کیجئے، یہ دین کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کو فالو کیجئے۔ قرآن نے اس رات کو اجر و ثواب کے حیثیت سے، اس کے اعتبار سے 1000 مہینے کے اجر و ثواب کے برابر کیا ہے۔ قرآن نے کہا، یعنی اللہ پاک نے کہا، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اسے 1000 مہینے سے زیادہ کی خیر و برکت، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر بتایا ہے، خیر من 1000 شہر، تو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر، یعنی کہ اگر آپ 1000 مہینے کو کیلکولیٹ کریں تو 83 سال اور 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں۔ اب آپ اپنے ارد گرد، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، گاؤں میں، محلے میں، دوستوں میں نظر دوڑا کر دیکھیں کہ 83 سال کن کی عمر ہے، کون ہے جو 83 سال کا اس وقت ہے؟ شاید کوئی مل جائے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا آفر ہمیں دیا ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی اپنی زندگی میں 83 سال کی عبادت کے برابر کا اجر لے سکتے ہیں، صرف اس رات کے جاگنے پر یا اس رات کو پا لینے پر۔ اور اگر مان لیں کہ کسی کو 83 سال کی عمر مل بھی گئی تو کیا اس نے پوری 83 سال کی عمر اللہ پاک کی عبادت میں لگایا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا وہ نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر اللہ پاک اتنا بڑا آفر اور انعام ہمیں دے کر چاہتا ہے کہ وہ میرا بندہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، اور کتنا مہربان ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رات کو بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اہتمام
عبادت کی حیثیت سے کریں، نہ کہ کسی اور کی حیثیت سے۔ عبادت کرنے کی رات ہے۔ اب ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو مینیج کریں، ترتیب بنائیں، انتظام کریں کہ ہم کیسے اس رات کو پا سکتے ہیں، کیسے اس رات کو جاگ سکتے ہیں۔ یقیناً اس میں انسان کی بہت ساری مشغولیات بھی ہوتی ہیں، جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، بزنس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ آسانی سے مینیج کر سکتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے، اور آخرت ہمیں ایک دن دیکھنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے ہمیں کسی کو بھی فرار نہیں ہے۔ تو اب پھر ہم کو یہ چاہیے کہ اس میں ہم کیا کریں، کیسے کریں۔ تو اس کے لیے اگر آپ غور کریں تو اعتکاف کا انتظام بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ بندہ اعتکاف میں ہوگا، 10 دن جاگے گا، اس عبادت کو یقینی طور پر وہ پا لے گا۔ تو اگر جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں وہ کم از کم یہ ضرور کریں کہ راتوں کو میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے جاگنے کی کوشش کریں۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جاگتے رہیں، کہانیوں میں، چائے پانی میں، ناشتے میں سارا وقت گزر جائے، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، اور آپ کی وہ رات ایک کامیاب رات کی حیثیت سے ہو، اور آپ ایک ایسے کامیاب شخص بن کر نکلیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہو کہ آج اس میرے بندے کو یہ رات مل گئی اور یہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جن کے ساتھ ہم یہ سب کر سکتے ہیں ان کو اس چیز کے اوپر ابھارنا چاہیے، اہتمام کرنا اور کرانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حالات مسلمانوں کے کتنے خلاف جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا کیا حال ہے، کیا عالم ہے، اور یقین جانیے کہ اس کا راستہ، اس کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں اس سے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، مانگنا چاہیے، یقیناً وہ سننے والا ہے اور ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس رات کا پوری طرح سے اہتمام کرنے، اس کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔